जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रॉपर हो रही हो, वहाँ पे सहाफ़त आज़ाद होनी चाहिए। लेकिन ये सहाफ़त आज़ाद नहीं है आपकी। आप जब मैं फिर रिपीट करूँगा कि पीका के कानून पे जब करते हैं तो अपने गिरेबान में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने अपने जो आपके मालकान जो हैं, आपके नहीं चैनल्स के मालकान, अखबारों के मालकान में, वो अपने गिरेबान में ज़रूर झांकें। 10 मिनट मिलते हैं आपको पब्लिक सर्विस मैसेज के लिए एक दिन में, आप 10 सेकंड भी नहीं देते। एक एक निचोड़ते हैं, एक एक नोट जो है ना वो निचोड़े जाते हैं बाकायदा। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है ना, अगर आप लोगों ने हमें तलकीन करनी है तो अपनी सफ़ों में डबल स्टैंडर्ड्स जो है ख़त्म करें, दोहरा मेयार ख़त्म करें। मैं आपके मालकान को एड्रेस कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल, मैंने कल भी ट्वीट में भी जो है चीज़ नहीं दी। तो ये सिलसिला जो है ये अगर आप जारी रहेगा, डुप्लिसिटी जो है सियासत में भी दोगलापन, सहाफ़त में भी दोगलापन, और हर चीज़ में जो है वो अदलिया में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। ये हम लोगों को सबको जो है ना एक ऑनेस्ट बिहेवियर जो है वो अपनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है जो कल मैंने ये प्रेशर इसलिए कर रहा हूँ, कैमरे भी कम हैं, बंदे भी कम हैं, तो ये मेरी नज़र आ रहा है ना, तो मैं ये चीज़ें पता नहीं ये सुनाई भी जाएंगी कि नहीं सुनाई जाएंगी। ये सेल्फ सेंसरशिप जो है, मैं उसका शिकार हो जाऊंगा। हाँ, नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक बात ऐसी है। मैं मलिक रियाज साहब ने एक ट्वीट किया है, मैं उस पर आता हूँ। ये जो मैं अब सहाफ़ती ज़बान में या सहाफ़ी जो मालकान हैं उनकी ज़बान में मैं एक शजर ममनुआ के जो है ना को हाथ डालने लगा हूँ जो है। देखें, ये मलिक रियाज साहब एक ज़माने में कहते थे कि मैं बाहर जाके कारोबार करना हराम समझता। ये उनका एक वीडियो है, मैं वो शाम तक उसको ट्विटर पे भी डाल दूंगा। अब वो बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे हैं अपने ट्विटर में कि जी मैंने दुबई में जो है मैं छा गया हूँ और मैं यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ, और बताया भी है उन्होंने। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मालो दौलत के लिए लोग किस तरह बदलते हैं, अपनी जो ज़बान से बदलते हैं, अपनी हराम और हलाल की बातें करते हुए फिर हराम कर लेते हैं, अपना लेते हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा। मैं समझता हूँ कि मलिक साहब के कारोबार में जो है ना, या मैं शरीक जो जराइम है उनमें मीडिया जो है ना बराबर का शरीक जुर्म है। आप देखें, आपको याद होगा कि वो दो एंकर पर्सन बैठे रहे और वो क्या हुआ, आपको याद होगा। ज़रा माजी बईद में चले जाएं, कुछ 4 5 6 7 साल पहले, याद होगा आपको। तो देखें, ये लोग जो है ना, जिस मुल्क में जो है सियासतदान खरीदे जाएं, साफ़ी खरीदे जाएं, चैनलों के मालिक खरीदे जाएं, जो अमीर आदमी जो है नोट दिखाओ मेरा मूड बनाओ वाली बात जो है वो जो है राइज हो जाए, सिक्का राजुल वक्त हो जाए, तो वहाँ पे क्या क्या आप जमहूरियत का या कोई और कोई फ्यूचर जो है ना उसके मतलब को जो है कोई पक्की सच्ची जो है उम्मीद बांध सकते हैं। अब देखें, मलिक साहब के मतलब कहा जाता है उन्होंने पाकिस्तान में कोई ऐसा फर्द नहीं जिसको ओबलाइज किया। मैंने पहले ना किया, मैंने पहली दफ़ा आवाज़ इनके ख़िलाफ़ उठाई कुछ 97 में। मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये बैरिया का नाम क्यों इस्तेमाल हो रहा है, और बैरिया बताया कि वो इनसे क्या वसूल कर रहा है। उस वक़्त अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, सभी बुखारी साहब ने अभी टेक ओवर ही किया था, तो उन्होंने मेरे पास से एक एडमिरल भिजवाए, उनके जूनियर थे कि आप ये ना करें। मैंने कहा चले मुझे आप बता दें, मैं उस वक्त प्राइवेटाइजेशन हैंडल कर रहा था, आप बता ही दें कि नेवी को क्या फ़ायदा इससे हो रहा है, क्या परसेंटेज नेवी ले रही है, नेवल चीफ जी।
تو یہ مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا، سلسلہ چلتا رہا. پھر جنرل مشرف کا معاشلہ آ گیا، اس کے بعد بھی چلتا رہا. تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں، سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 30 سال سے یہ سلسلہ جو ہے ملک ریاض صاحب کا چل رہا ہے. اور اس سلسلے میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، اور فائنل جو واردات جو 190 ملین پاؤنڈ والی جو ہوئی ہے، جب یہ مسئلہ اٹھایا تو مجھے ملک صاحب نے اپروچ کیا. میں نے ان کو کہا ملک صاحب یہ نہیں سب قانونی ہوا ہے، سب کچھ قانونی ہوا ہے، اور کوئی اس میں غیر قانونی بات نہیں. میں اپنے وکیل کو آپ کے پاس بھجواتا ہوں. میں نے کہا جی وکیل کو بجوانے کی نہیں، میں سارے ایشو کو جانتا ہوں. اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے میں اس کمیٹی کا ہیڈ بھی بنا، جس میں یہ سارے جو ہے وہ جو لہرایا گیا تھا کاغذ جو ہے وہ اس کے کانٹینٹس جو ہے کھولے کے. اب دیکھیں ایک شخص نے سارے پاکستان میں زمینیں جو ہیں نا جو خریدی ہیں، وہ ان کی اپروول جو ہے ان سوسائٹیوں کی، بیریا کی جو سوسائٹیز ہیں، یا بیریا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹاؤنز جو ہیں، ان کی اپروولز میں آپ کو فلا نظر آئے گا. زمینیں جو ہیں وہ قبضے کی زمینیں لی ہوئی ہیں، جن میں بیواؤں کی زمینیں ہیں، یتیموں کی زمینیں ہیں، غریب لوگوں کی زمینیں ہیں. اور وہ سارے کا سارا جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ پشاور میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، کہیں بھی ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی دولت کے زور کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے. یہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں. یہ بیریا ٹاؤن کی جو پچھلے 25-30 سال کی ٹرانزیکشن، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. یہ قومی سطح کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے. کہ میرے شہر کے ہیں وہ، میں جانتا ہوں، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہیں ان کی فیملی. تو وہ جو ہے اس میں انہوں نے کہاں پہ سے یہ انہوں نے سفر سٹارٹ کیا اور کہاں پہ آگے، یہ ایک لمبی داستان ہے. میں آج دیکھوں گا کتنی کوریج ملتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر دوسری قسط بھی کروں گا. اگر مجھے آپ لوگوں نے کوئی میرا حوصلہ افزائی کی میری میڈیا نے، تو کنی جاتی ہے، یعنی کہ نام جو ہے آ جائے ملک ریاض کا، تو سکرین کے اوپر جو ہے نا خاموشی چھا جاتی ہے. ٹوں یا اوئی آ جاتی ہے، یا کچھ طرح کو آئے گا. ہاں نہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن بڑے بڑے جید چینل ہیں جو ہے نا، نہیں میں ایک نہیں بد زیادہ ہے میرے اتنا نہیں، اتنا رعایت نہ کرو نا. تو یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک جرم کی پشت پناہی کرنی، ایک جرم کی اعانت کرنے کے زمرے میں آتا ہے جب میڈیا ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے، یا سیاستدان مل جاتے ہیں. میں سیاستدانوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، یا جوڈیشری مل جاتی ہے. انہوں نے اسپیکٹرم کا لائسنس لیا ہوا پتہ نہیں کتنے سال سے لے کے، $700-800 ملین کی اس کی ورتھ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی زیادہ ہو. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بولے بڑے سٹے پہ چل رہا ہے 8-9 یعنی گورنمنٹ کو، حکومت کو، ملک کو جو ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور یہ جب لوگ اتنا پاورفل ہو جائیں کہ ریاست کو جو ہے وہ پامال کریں، تو پھر تو کوئی نہ کوئی کسی وقت جو ہے اگر مرد یا کسی سٹیزنز یا کوئی ادارے نہ آئیں تو پھر اللہ کی جو ہے نا وہ پکڑ میں لوگ آ جاتے ہیں. ان کے کاروبار میں جو آہستہ آہستہ سامنے جو آنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ایک کاروبار نہیں تھا. میں ایک کچھ چیزیں نہیں بتانا چاہتا، ان پہ پردے ہی رہے، کہ انہوں نے کسی اسٹیج پہ جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی پیسے لگائے ہوئے ہیں جو ان کو نہیں لگانے چاہیے تھے. یہ پرانی بات ہے جنرل مشرف کے وقت میں.
آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو جو لوگ الٹیمیٹلی جن لوگوں سے یہ بنیاد چلی ہمارے ملک میں دہشت گردی کی، اور ان کو بھی انہوں نے پیسے لگائے، ان کو بھی اپنے دانے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے. اب جب یہ ریاست کو اب چیلنج کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی پیسے کے زور کے اوپر وہ چکمہ دے جائیں گے یا کوئی کوریج دے جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ڈیٹیلڈ ان کے اوپر چارج شیٹ جو ہے نیب نے لگائی ہے، اور اس کے اندر کوئی جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کے وقت جو ہے کہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے تھے، جھوٹے الزامات کی بھرمار جو ہے گھنٹوں ہوتی رہتی تھی، نان سٹاپ ہوتی رہتی تھی، اور ہم سب جیل میں تھے، سب جیل میں تھے. اب ان کی باری آئی ہے تو کوئی ایسا حربہ نہیں استعمال کیا جا رہا کہ کوئی غلط قسم کی باتیں میں اگر کرتا ہوں، اسمبلی میں کرتا ہوں یا یہاں کر رہا ہوں یا کسی ٹویٹر پہ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں، تو اس کے سامنے جو ہے دولت کی دیوار وہ کھڑی کر رہے ہیں. آپ کے مالکان جو ہیں ان میں سب نہیں، جو بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو اس پروفٹ ٹیکنگ میں جو ہے وہ شامل ہیں. تو یہ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بات جو ہے رک جائے گی اور یہ انٹچیبل ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو وہ وقت چلا گیا. اب ریاست ان پہ ہاتھ ڈالے گی، اور ان کے جتنے بھی کاروبار ہیں پاکستان کے اندر اور انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ حکومتی سطح کے اوپر جو ہے ان کی ایکسٹریڈیشن بھی جو ہے وہ بھی کروائی جائے گی ان کو، کہ ان کو واپس بھیجا جائے، پاکستان واپس بھیجا جائے. ہماری ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے یو اے ای کے ساتھ، اور کوئی بھی کنوکٹڈ ملزم یا کوئی ملزم ایسا ہو جس کو یہاں جس کی آنا ضروری ہو، وہ ایک کاروائی کے بعد جو ہے ان کو یہاں پہ لایا جا سکتا ہے. اب یہ اس قسم کا کسی بھی صورت میں یہ اس قسم کا جو مافیا جو ہے اس کو پیرل اسٹیٹ کو جو ہے نا رن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ماضی میں تھوڑے عرصے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹ کو جو ہے تھوڑی سی آتی تھی، ہوش آتی تھی، یا ان کی آنکھیں کھلتی تھیں، لیکن اب کوئی ویسی بات نہیں ہے. اس کو پرسو کیا جائے گا. کوئی بتا دے کہ ریاست کا پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کس طرح چلا گیا. کوئی پی ٹی آئی والے بتا دیں، عمران خان صاحب بتا دیں کس طرح چلا گیا. اور وہ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے، نہ اس ایچ ای سی سے کوئی چارٹر لیا ہوا ہے، ایک جعلی نام رکھا گیا ہوا ہے. وہ اس کی ایفیلیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے، بلکہ وہ کالج کا بھی درجہ جو ہے نا اس کو دینا جو ہے وہ بھی کالج کے نام کی جو ہے توہین ہے. وہاں پہ کوئی 150 200 250 جو ہے بچہ ہے وہاں پہ، جو مختلف علاقوں سے لا کے وہاں پہ رکھا گیا ہوا ہے. 2-3 وہاں پہ بلڈنگیں ہیں، 400 450 کتنے ایکڑ ہے نا، 400 ایکڑ، 450 ایکڑ، 438 ایکڑ، 438 ایکڑ جو ہے وہ زمین ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ جو کیش جو ہے وہ جو پے ہوا ہے اس سلسلے میں دوسری جو گریٹیفیکیشنز جو ہوئی ہیں وہ بھی میٹر آف ریکارڈ ہے. اور جو اس سارے کیس میں سزا ہوئی ہے اس میں بار بار میں اس کی بھی کلیریفیکیشن کرتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ حسن نواز سے بھی تو پراپرٹی خریدی گئی. میں اس کی بھی کلیریفیکیشن کر دوں. اس پراپرٹی کی ٹرانزیکشن بھی این سی اے نے جو ہے نا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا، اور جو پیسے انہوں نے ان کو پے کیے وہ انہوں نے ڈکلیئر کیے. وہ کوئی انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے حسن نواز صاحب نے جو ہے وہ ٹرانزیکشن چھپائی. وہ ایک بلڈنگ تھی، پرانی بلڈنگ انہوں نے خریدی، اس کے اوپر میسو انویسٹمنٹ کر کے، بلکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دو بیسمنٹس اس میں ایڈ کیے گئے پوری بلڈنگ کو
जैक पे खड़ा करके तो 2 बेसमेंट ऐड किए गए, पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया और उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट हुई। और मेरा ख्याल है लंदन का वो बेहतरीन जो है ना एड्रेस है 1 हाइड पार्क, बिल्कुल हाइड पार्क के बिल्कुल सामने है जो सेंट्रल लंदन में। उसमें किसी किस्म की ग्रेटिफिकेशन जो है, या तो है ये कुछ छुपा हुआ पैसा हो, वो ट्रांजैक्शन जो है इन्वेस्टिगेट हुई है, बल्कि उससे ही सारा सिलसिला शुरू हुआ है। उस ट्रांजैक्शन से शुरू है कि इनसे पूछा गया कि आपने पैसे कहाँ से दिए हैं, और उसके बाद एक के बाद जो है जहाँ भी ब्रिटिश बैंक्स थे उन सब को कहा गया, तो इनके सारे पैसे जो है सामने आ गए। अब ये सिलसिला जो है आप अब अगर कोई समझे या किसी को कोई खुशफहमी या गलतफहमी हो कि ये किसी तरह